ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور جو عقلی دلائل تھے وہ بھی اپنی قوم کو دیے، اور جو وحی کی روشنی تھی، تعلیم تھی، وہ بھی اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ تو وحاجہ قومہ، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی شروع کر دی، محاجہ شروع کر دیا، یعنی آگے سے دلیلوں کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو شرک کے قائل ہیں وہ ہم درست ہیں۔ اس میں سے پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ کیا ہمارے آباء و اجداد جو برسہا برس سے ان بتوں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، ان ستاروں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان مختلف چیزوں سے اپنی حاجتیں اور منتیں مانتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہم ان سب کو غلط قرار دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ کیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تھی کہ وہ وحی میں ان کو بتایا گیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو؟ میرے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات اس قوم نے کی تھی کہ اگر آپ ہمارے ان معبودان کی مخالفت کریں گے تو یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، یہ آپ سے بدلہ لیں گے، یہ آپ کا رزق بند کر دیں گے، یہ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ان معبودان باطلہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ان کے اندر ہرگز یہ صلاحیت نہیں کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہ لے تو پھر مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو اب دیکھیں کہ ترجمے کو دیکھیں، وحاجہ قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت بازی شروع کی۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی ان سے خوف خطرہ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگ ڈر رہے ہو اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہارے یہ معبود مجھے کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب ہی چاہ لے کہ مجھے کوئی وہ تکلیف اور ضرر پہنچائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ بس یا ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ان ساری باتوں سے نصیحت نہیں لیتے اور تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ، اس بات سے کہ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کا شرک ٹھہرا رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، علیکم، تم پر، سلطانہ، دلیل، تم معبودان باطلہ، تم ان مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان سے منتیں مان رہے ہو، ان سے امیدیں اور توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو، تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں، میں اللہ کی عبادت کر کے، وحدہ لا شریک مان کر اور ان باطل معبودوں کی نفی کر کے مجھے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کوئی ڈر نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے
تو مجھے یہ بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کی حالت میں ہے؟ تمہیں زیادہ امن ملنا چاہیے یا مجھے زیادہ امن ملنا چاہیے؟ اور آگے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ حضرات صحابہ کرام تو ظلم سے سمجھے کہ شاید اس سے مراد کوئی گناہ ہے، کوئی چھوٹی بڑی نافرمانی ہے۔ تو اگر یہ والا معنی مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی گناہ کو نہیں جوڑا، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کو امن حاصل ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اس بات کو سوچ کر حضرات صحابہ کرام گھبرا گئے کہ بھلا وہ کون شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی خطا نہ ہو جائے؟ یہ تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو شرط لگائی ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ظلم کو نہ جوڑیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی یہ پریشانی جب آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور سورہ لقمان کی وہ آیات پڑھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ جوڑا، شرک کو خلط ملط نہ کیا، کسی بھی طرح کیا شرک ان کے اندر نہ آیا۔ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، متعدد قسمیں، ان اقسام میں سے کسی بھی طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے، اور ان سب سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی تمام صفات میں وحدہ لا شریک لہ مان، بس جیسے وہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی، اور صفات میں سے کسی صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اس نے جتنی صفات بیان کی ہیں ان صفات میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی ہستی اللہ کے بعد کتنا بھی ان کا اونچا مرتبہ ہو، ان کا مرتبہ اونچا مانا جائے گا، لیکن اللہ کے برابر ان کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو امن بھی حاصل ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔